نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سب شکر اللہ کا، سب تعریف اللہ کی. اسی کی رحمتیں ہیں، اسی کی برکتیں، اسی کی عنایتیں کہ اس نے آج ہمیں قرآن مجید کے آغاز اور افتتاح کی توفیق عطا فرمائی. آپ سب کو قرآن مجید کے ساتھ زندگی کا یہ نیا سفر مبارک ہو. اللہ کرے کہ واقعی قرآن مجید کے ساتھ گزرے ہوئے یہ لمحات ہماری زندگی کے یادگار لمحات بن جائیں، نہ صرف یہ کہ اس زندگی کے بلکہ آخرت کی زندگی کے. قرآن مجید اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام کس لیے آیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے. قرآن ایک فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا. برہان ہے، واضح دلیل، حق ہے، سراسر سچائی، نور ہے، روشنی ہے، شفا ہے، کریم ہے، عظیم ہے، ذکر مبارک ہے. اس کا اتارنے والا، اس کا بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہے. جس پر اتری وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. یہ کتاب صرف معلومات کی کتاب نہیں، صرف کسی ایک خاص موضوع پر لکھی گئی نہیں. یہ کسی انسان کی نہیں، کسی جن کی نہیں، کسی فرشتے کی نہیں، کسی اور مخلوق کی نہیں. یہ سب مخلوقات کے خالق رب العالمین کی کتاب ہے. یہ ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. یہ کتاب اور یہ کلام تو روح کی غذا ہے، اور غذا قوت کے لیے بھی لی جاتی ہے اور لذت اور سرور کے لیے بھی. یہ کتاب ہماری روح کی غذا ہے، جس سے ہماری روح کو طاقت بھی ملے گی، وہ مضبوط ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ لذت و سرور بھی پائے گی، سکون اور اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا. قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. یہ کتاب کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، کوئی مسائل کی کتاب نہیں، قانون کی کتاب نہیں، صرف فضائل اور برکات کی کتاب نہیں. یہ تو احسن الحدیث ہے، سب سے بہترین کلام جو تمام علوم کا مجموعہ ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا، من اراد العلم فلیثبر القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین. جو علم حاصل کرنا چاہے، جو علم کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے، کیونکہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے. سب کچھ اس میں سمو دیا گیا ہے. یہ حکمت بھری کتاب ہے، قرآن حکیم. ہمیں قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے تاکہ ہماری سوچ بیدار ہو، ہمارے دل جاگ اٹھیں، ہمارے ذہن کو غذا ملے، ہمارے اندر عبرت کی نگاہ پیدا ہو، ہمارا دل زندہ ہو جائے، ذہن کھل جائے اور ہماری زندگی کو مقصد مل جائے.
یہ کتاب ہمیں اپنے خالق کا تعارف بھی دیتی ہے اور مخلوق کے بارے میں بھی سمجھاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ کتاب اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے بات کا طریقہ ہے. اس کتاب سے وہ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت کہ جس سے دل تڑپ اٹھتا ہے اور خود خالق ساری مخلوق سے بڑھ کر ہمارے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اور یہی اصل مطلوب اور مقصود ہے. اس کتاب کو پڑھنے سے حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی آتا ہے. اللہ کا خوف تمام اعمال کو درست کرنے کی بنیاد ہے. اللہ کے خوف سے ہی تمام اعمال درست ہوتے ہیں. کیسا خوف؟ ایسا خوف کہ جس سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جس سے ہمارا تکبر ٹوٹ جائے، جس سے ہمارے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہو جائے. یہ کتاب ہمیں جنت کا شوق دلاتی ہے، جہنم سے ڈراتی ہے، ہماری زندگی کو آخرت اورینٹڈ اور آخرت رخی زندگی بنا دیتی ہے. یہ دنیا سے آگے بڑھ کر بلند مقام کے لیے سوچنے کے قابل بناتی ہے. وہ بلند مقام جنت جس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا. انسان جو ابدی مخلوق ہے، جس کو اللہ نے وقتی طور پر کسی اور کی خدمت کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ کتاب اس کی رہنمائی کرتی ہے. اس کتاب کو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک منٹ کو اپنے لیے قیمتی جاننا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. ہم کسی کے مجبور کرنے سے یہاں نہ آئیں، ہم اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس وقت کو گزاریں اور اپنی نیت کو صرف اور صرف اس کے لیے خالص کر لیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ اگر وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر وہ راضی نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. تو آئیے خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ واقعی ہمیں اس سے وہ کچھ سمجھا دے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں وہ دکھا دے جو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس بات پر ایمان عطا کر دے جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، ان چیزوں کی طرف ہمارا رخ موڑ دے جن کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، ان چیزوں کی اہمیت ہمارے اندر اجاگر ہو جائے جن چیزوں کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے. اور اللہ کرے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم ہر اس غیر ضروری چیز سے باز آ جائیں اور اپنا رخ پھیر لیں کہ جس سے ہمیں نہ دنیا میں کچھ فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. اس کتاب سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اپنے لیے ایک گول یا ایک ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں، ایک معیار رکھتے ہیں. آج کے دن اور آخری دن کے درمیان، آغاز اور انتہا کے درمیان جو کچھ ہم نے سیکھا اس سے ہمیں کیا ملنا چاہیے، ہمارے اندر کیا آنا چاہیے، ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، اس کو ایک لفظ میں بیان کروں گی اور وہ ہے تقوی. اگر ہمارے اندر وہ تقوی آ جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کے بارے میں ہمارے احساسات اور ہمارا شعور زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھلنے لگتی ہے، تو گویا ہم نے اس کتاب سے واقعی فائدہ اٹھایا. اور اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس کا پڑھنا اور اس کو جاننا کسی عام کتاب کی طرح ہی ہوگا کہ ہم نے اپنی کچھ معلومات میں اور اضافہ کر لیا. یہاں ہم صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں ہم اپنے روح، قلب اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ کتاب شفا ہے، اصلاح کا ذریعہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہی کچھ عطا کر دے جو ہماری ضرورت ہے اور جس پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے. تو انشاءاللہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے اپنے سامنے ایک لفظ رکھیں گے، تقوی. ایک معیار رکھیں گے، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے بارے میں اویئرنس، کانشیس اویئرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، کہ جس میں ہماری سوچ، ذہن، دل، دماغ
ہر چیز انوالو ہو جائے، ہمارے سب کام اسی کی خاطر ہونے لگے اور وہی ہمارا مطلوب و مقصود بن جائے. اسی معیار پر ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اور جہاں جہاں تقویٰ کی آیات آئیں گی وہاں وہاں آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ پورے قرآن مجید کے اندر جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو جہاں جہاں تقویٰ کا ذکر آیا ہے وہ ایسے چمک اٹھے جیسے آسمان پر ستارے ہوں. چونکہ تقویٰ ہی مطلوب ہے، اس لیے تقویٰ کے بارے میں ایک حدیث سناتے ہوئے قرآن مجید کا آغاز کروں گی. ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 باتوں کے بارے میں پوچھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے خالص ہیں، اور 7ویں بات کو موسیٰ اپنے اندر پسند نہ کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ متقی ہے؟ سب سے زیادہ کس کے اندر تقویٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں ہے. تو گویا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، ہر دم، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کی یاد کے اوپر چھا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ سب سے زیادہ ہدایت پر، سیدھی راہ پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آسمانی ہدایت کی پیروی کرتا ہے. گویا اس کتاب کو پڑھنا ہے اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ بہترین منصف ہے؟ سب سے زیادہ بیسٹ جج کون ہے؟ جسٹس کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرتا ہے جس طرح اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتا ہے. تو گویا قرآن مجید پڑھ کر ہمارے اندر یہ معیار آنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے وہی چاہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ اسی صورت میں صرف بہترین ہو سکتا ہے جب ہم ان کو اپنی طرح سمجھیں. اگر ہم نے ان کو اپنے سے حقیر سمجھا، اپنے سے چھوٹا سمجھا، کمتر سمجھا، تو گویا ہمارے اندر بندگی کی خو نہ آئی، ہم اللہ کا مطلوب انسان نہ بنے. پھر کہا، تیرا کون سا بندہ زیادہ علم والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو علم سے سیر نہیں ہوتا، جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف اکٹھا کرتا ہے. ایک طرف اللہ کی کتاب سے سیکھتا ہے اور دوسری طرف لوگوں سے بھی سیکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو غلبہ پا لینے کے بعد معاف کر دے، جو لوگوں کے قصور معاف کر دے، جہاں وہ دوسروں سے بدلہ لے سکتا ہو، جہاں وہ دوسروں کے ساتھ سختی کر سکتا ہو، وہاں وہ درگزر سے کام لے. کہا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے، رچ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو اپنے دیے گئے حصے پر راضی ہو جائے، یعنی جو اس کو ملا ہے اس پر مطمئن ہو. کہا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟ فرمایا، ایسا مالدار جو غنی نفس سے محروم ہو، یعنی دل کی غنا سے محروم ہو، جس کا دل غنی نہ ہو، جس کا دل رچ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنا یعنی دولت مندی مال سے نہیں ہوتی، غنی تو دل سے غنی ہے. جب اللہ کسی بندے کے حق میں بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں تقویٰ پیدا کر دیتا ہے. اللہ کو آپ کی بھلائی مقصود تھی تو وہ آپ کو قرآن کی اس مجلس میں لے آیا، اور اگر اللہ کی رحمتیں رہیں تو انشاءاللہ یہی خزانہ لے کر اٹھنا ہے کہ دل میں اللہ کی یاد اور محبت ہر چیز سے بڑھ جائے، زندگی میں اللہ کی اہمیت ہر دوسری چیز سے زیادہ ہو جائے، اس کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جائے. پھر فرمایا، جب کسی بندے کے حق میں اللہ شر کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر رکھ دیتا ہے، ہر وقت غریبی کا رونا روتا رہتا ہے. اور پھر جو شخص اس احساس کا شکار ہو جائے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، پھر اس کا دل کسی چیز سے نہیں بھرتا، اس کو کچھ بھی کافی نہیں ہوتا. ہاں، قرآن شفا ہے ایسے تمام امراض کے لیے. لہذا ضروری ہے کہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اس کی کتاب کا مطالعہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا فرسٹ لیکچر تھا اور انشاءاللہ کل ہم رمضان اور تجدید ایمان کا لیکچر سنیں گے. اور آج
انشاءاللہ یہ لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے، تو انشاءاللہ آپ باقی لوگوں کو بھی ضرور اس میں شامل کیجیے۔ تو اگر آپ نے کوئی اپنا رائے دینی ہو تو آپ ضرور اس میں چیٹ میں آپ کر سکتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔